اس وقت ہر جلسے میں، ہر کانفرنس میں، ہر محفل میں، چاہے وہ جنازے کے موقع پر لوگ جمع ہو جائیں، چاہے وہ شادی کے موقع پر لوگ جمع ہو جائیں، یعنی 4-6 لوگ اگر شریف النفس کہیں جمع ہوتے ہیں تو وہاں پر ایک ہی بات ہوتی ہے کہ اللہ اکبر، پوری دنیا کے اندر گناہوں کی ایسی گندگی پھیل چکی ہے، پوری دنیا کے اندر گناہوں کا ایسا طوفان ہے، پوری دنیا کے اندر نئی نسل کیا بلکہ اب تو پرانے لوگ بھی، بلکہ بڑے بوڑھے بھی گناہوں کے دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، گناہوں کے دلدل میں دھستے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، گناہ میں صرف مرد نہیں بلکہ عورتیں بھی ملوث نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اب حالات یہ ہو چکے ہیں کہ دامن دل کو گناہ سے بچانا انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ اللہ اللہ، کل مفکرین ہمارے جلسوں میں کہتے تھے کہ گناہ ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہے ہیں، لیکن اگر آج کا کوئی مفکر یہ کہے کہ گناہ ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہے ہیں تو یہ بات مانی نہیں جائے گی، اس لیے کہ کل دستک دے رہے تھے دروازوں پر، اب تو گناہ ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اب تو گناہ ہمارے شبستانوں میں داخل ہو چکے ہیں، اب تو گناہ ہمارے دبستانوں میں داخل ہو چکے ہیں، اب تو ہم گناہ ڈائننگ روم سے لے کر کچن روم تک، بیڈ روم تک گناہ داخل ہو چکے ہیں۔ پہلے لوگ گھر کے باہر نکلتے تھے تو گناہ کرتے تھے، اب تو گھر خود گناہوں کا اڈا بن چکا ہے۔ ہاں ہاں، اللہ اکبر، شریفوں کے گھر میں بھی زنا کی نحوست ہے، دینداروں کے گھر میں بھی زنا کی نحوست ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں کہتا ہوں جو زنا کرتے ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں، وہ تو گندگی میں ڈوبے ہی ہیں، لیکن اللہ اللہ، جن کے دامن شرافت کی دنیا قسمیں کھانے کی بات کرتی ہے ان کے گھروں میں بھی فلموں کی شکل میں زنا ہے۔ اللہ اکبر، سیریلوں کی شکل میں زنا دیکھا اور دکھایا جا رہا ہے، اگرچہ کر نہیں رہے ہیں لیکن دیکھنے میں تو ملوث ہیں۔ اور کہنے والوں نے کہا ہے کہ زنا جتنا کرنا برا ہے اتنا ہی دیکھنا برا بھی ہے۔ اللہ اکبر، اس طریقے سے شراب کی بوتلیں گھروں کی فریج میں رکھی ہوئی ہے، جوا عام ہو رہا ہے، گھروں کے نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے جنگلی رمی کے نام پر اور دیگر ناموں پر لوگ جوا کھیل رہے ہیں، راتوں رات کروڑ پتی بننے کے چکر میں لوگ جوا کھیل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، گویا کہ قیامت کی جن نشانیوں کا تذکرہ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، آج وہ سب کچھ ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر فرمایا تھا عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی رہے گی، دیکھنے والے دیکھ سکتے ہیں، مشاہدہ کرنے والے کر سکتے ہیں۔ جس وقت میرے آقا نے فرمایا عورتیں کپڑے پہن کر ننگی رہے گی، صحابہ کو حیرت ہوئی تھی، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، کوئی کپڑے پہن کر ننگا کیسے رہ سکتا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا کپڑے اتنے باریک، پتلے پتلے، تنگ اور چست پہنے جائیں گے کہ اللہ اکبر، کپڑے پہننے کے بعد بھی بدن نظر آئے گا۔ اللہ اللہ، آپ دیکھیں، اللہ اکبر، آج قوم کی بیٹی جب دکان پر کپڑا خریدنے جاتی ہے تو یہ کہتی ہے فلاں اداکارہ نے فلاں سیریل کے اندر جو کپڑے پہنے تھے ذرا وہ کپڑے نکال کر کے دکھاؤ۔ اللہ اکبر، قوم کی بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ کے لباس سے دلچسپی نہ رہی بلکہ قوم کی بیٹیوں کو اب سیریل کی اداکارہ کے لباس سے دلچسپی ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ اکبر، گھر گھر زناکاری عام ہو جائے گی، گھر گھر میوزک عام ہو جائے گی، گھر گھر سے گانے اور غزلوں کی آواز آئے گی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا مسجدیں ویران ہوگی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا قرآن کو مزین کیا جائے گا لیکن دین کا صرف نام رہ جائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اسی مجمع میں آپ دیکھ سکتے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لوگ دین سننے کے لیے جمع ہوں گے لیکن لوگ دین پر عمل کرنے کے لیے جمع نہیں ہوں گے۔ آپ دیکھ لیں، لوگ ہزاروں کی تعداد میں جلسے میں آتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں ہزاروں آ گئے، یاد رکھنا یہ سر سیاسی جلسوں میں گنے جاتے ہیں، مذہبی جلسوں میں سر نہیں بلکہ دل دیکھے جاتے ہیں۔ واللہ ہمارے
اس وقت تک ہمارے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہوں گے۔ دین سننے کے لیے تو آ رہے ہو، دین پر عمل کرنے کے لیے کہا۔ اللہ اکبر، پتا چلا گناہ عام ہو رہے ہیں، گناہ کی نوسط عام ہو رہی ہے۔ اب اس پر کنٹرول کرنے کے لیے ہر شریف النفس انسان سوچتا ہے قوم کو گناہ سے بچایا کیسے جائے۔ دیکھیے بد نظری عام ہے، بے نمازی پن عام ہے، زنا کے اڈے عام ہے، شراب کے اڈوں پر بھیڑ ہے، جوؤں کے اڈوں پر بھیڑ ہے، عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، بچوں کے حقوق ادا نہیں ہو رہے ہیں، شوہر بیوی کی حق تلفی کر رہا ہے، بیوی شوہر کی حق تلفی کر رہی ہے، یہاں تک کہ شادی شدہ لوگ بھی ایک دوسرے کے ساتھ ناجائز اور حرام تعلقات پیدا کر رہے ہیں۔ شادی شدہ عورتیں بھی اللہ اکبر سب نہیں لیکن کچھ کسی نہ کسی کا ہاتھ پکڑتی نظر آ رہی ہے، شادی شدہ مرد بھی ناجائز تعلقات قائم کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ان حالات میں ایک شریف النفس انسان سوچتا ہے آخر ان گناہوں کا سدباب کیسے کیا جائے، گناہوں سے کیسے روکا جائے، گناہوں پہ بن کیسے باندھا جائے۔ تو یاد رکھنا، جلدی جلدی اپنی گفتگو کی طرف آنا چاہتا ہوں، اصل عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ تو کہنے والا کہتا ہے کہ اللہ اکبر، انسان کو گناہ سے روکنے کے لیے ایک ہی چیز ہے اور اسی ایک چیز کے ذریعے سے انسان کو گناہ سے روکا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر دیا جائے، اللہ کا خوف پیدا کر دیا جائے، اللہ کی خشیت پیدا کر دی جائے۔ یاد رکھنا، خدا کا خوف وہ ہے کہ اللہ اکبر، وہ قوم جس نے ماں کی گود میں شراب پینا سیکھا تھا، جب آمینہ کے لال نے اس دل کے اندر اللہ کی خشیت پیدا کی تو وہ شراب کے مٹکے توڑتے نظر آئے تھے۔ اللہ اکبر، وہ ماحول جس میں جانوروں کے ساتھ زنا کیا جاتا تھا، وہ ماحول جس میں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، وہ ماحول اللہ اکبر جس میں ماں کی حرمت کو پامال کیا جاتا تھا، جب اس ماحول کے اندر خدا کی خشیت اور اللہ کا خوف پیدا کیا گیا تو اس حالات میں ایسے انقلاب پیدا ہوا، ایسا انقلاب آیا کہ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اللہ اکبر، نمک اور کافور میں فرق نہ کرنے والے آسمان ہدایت کے تارے بن گئے۔ وجہ کیا تھی؟ خدا کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس تصور کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام نے لوگوں کو زندگی گزارنے کا شعور عطا فرمایا۔ پتہ چلا اللہ کا خوف جس دل میں پیدا ہوتا ہے، خدا کی خشیت جن کے دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، وہ انسان گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ جب دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا انسان ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا۔ جب دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو اللہ سے ڈرنے والا کسی پر بد نظری اور بد نگاہی نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کو معلوم ہوگا کہ اللہ اکبر، میرے رب کا فرمان ہے کہ جو آنکھیں پاپ کی نظر سے کسی عورت کو دیکھتی ہے ان آنکھوں کے اندر جہنم کی آنکھ کی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ تو ایک انسان سوچتا ہے جب میری آنکھیں اللہ اکبر، میری آنکھیں چھوٹا سا تنکا برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، میری آنکھیں چھوٹا سا کنکر برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، حتیٰ کہ اگر گھر میں خاتون پیاز کاٹ رہی ہو تو پیاز کے ننھے ننھے ذرات جب کسی آنکھ کے اندر جاتے ہیں تو وہ ننھے سے ذرات آنکھ ہماری برداشت نہیں کر پاتی، لیکن سچے سچے رسول نے فرمایا، صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن مردوں نے دنیا میں عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھا ہوگا ان کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی، ان کی آنکھوں میں آگ بھری جائے گی۔ اپنی قوم کے جوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنی جوانی پر غرور کر کے خدا کے عذاب کو چیلنج کرنے والوں، اپنی جوانی پہ گھمنڈ کر کے خدا کے عذاب کو دعوت دینے والوں، خدا کے غضب کو دعوت دینے والوں، اپنی کمزوری تو دیکھو۔ ننھا سا تنکا اپنے گھر کا اڑ کر کے اگر آنکھوں میں آئے تو ہماری آنکھ اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ پیاز کے ننھے ننھے ذرات ہماری آنکھ اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ پیاز کہ کتنی کھا کے ہضم کر گئے اس کا حساب ہمارے پاس نہیں ہے، اس کا ذرات برداشت نہیں کر سکتی۔ تو دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ جو جہنم کی آگ ہے، جب اس کی سلاخیں کسی عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھنے کی بنیاد پر آنکھوں میں ڈالی جائے گی، اس وقت ہمارا کیا بنے گا، اس وقت ہمارا انجام
انجام کیا ہوگا؟ یاد رکھنا اگر یہ بات کوئی مولوی کہہ دیتے تو لوگ کہتے مولوی لوگوں کی تو عادت ہے ڈرانے کی، اگر کوئی سیاسی لیڈر کہتا تو لوگ اس کا مذاق اڑا سکتے تھے، مگر واللہ یہ مولوی نے نہیں بلکہ مولا نے فرمایا ہے، مالک و مولا نے فرمایا ہے، مالک کے حبیب نے فرمایا ہے، غیب دا نبی نے فرمایا ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ہے، اس ذات نے فرمایا جس نے اپنی زبان سے اپنی طبیعت کے مطابق کبھی کلام نہیں کیا، بلکہ ان کی شان یہ ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ رسول فرما رہے ہیں، وہ شفیع المذنبین فرما رہے ہیں، وہ امت کے غمگسار فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اب تھوڑا یہاں تصور کرو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، میری قوم کے جوانوں، تھوڑا تصور کرو، تھوڑا غور کرو۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان خود غرض ہو گیا، میں کہتا ہوں اللہ کرے مسلمان خود غرض ہو جائے۔ میں کہتا ہوں مسلمان سیلفسٹ ہو جائے، کیونکہ خود غرض اس کو کہتے ہیں جو اپنا صرف سوچتا ہے، کسی اور کا نہیں سوچتا۔ میں کہتا ہوں یہ اتنے نادان ہے کہ یہ خود غرض بھی نہیں، کیونکہ اگر یہ اپنا سوچتے اپنا تو یہ ضرور سوچتے کہ ہم نماز چھوڑ کر کے جہنم کی آگ میں جلنے جا رہے ہیں، ہم کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈال کر اپنی آنکھوں کو عذاب کی دہانے پر لے کر کے جا رہے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن جاؤ نا خود غرض، اپنی آخرت کا سوچنے لگ جاؤ، اس اعتبار سے خود غرض بن جاؤ، اپنی آخرت کی فکر کرنے لگ جاؤ، اس اعتبار سے خود غرض بن جاؤ۔ لیکن میرے قوم کے بھولے پن کا عالم کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کی نہ بن سکی، یہ خود غرض بھی نہ ہو سکی۔ کتنی بھولی ہے میری قوم، میری قوم کے جوانوں، تھوڑا تصور کرو، تھوڑا غور کرو۔ آقا کیا فرما رہے ہیں؟ کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالی تو آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، یعنی عورت نے دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، عورت نے پورے کپڑے پہن رکھے تھے اور تم نے اس کو پاپ کی نظر سے دیکھا تو آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ اور جو ہیروئن کو ننگا ناچتے ہوئے فلموں میں دیکھتے ہیں ان پر عذاب کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ جو ہیرو اور ہیروئن کا زنا دیکھتے ہیں، اللہ اکبر۔ آج سب سے زیادہ سپر ہٹ فلم وہ ہوتی ہے اللہ اللہ جس کے اندر گندے مناظر جتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ پوچھنا چاہتا ہوں آئے عاشقان رسول، ابھی یہاں اگر کوئی مقرر کہہ دے قبر میں رسول اللہ کا دیدار ہوگا، میدان محشر میں رسول اللہ کا دیدار ہوگا، تو پوری مجلس ناروں سے گونج جائے گی۔ لیکن ایک سوال کرتا ہوں، کیا ہمت لائے ہو آپ دنیا کے اندر جن آنکھوں سے زنا کے مناظر دیکھ رہے ہو، جن آنکھوں سے رات کے 3 بجے تک گدوں پر لیٹ کر، نرم گدوں پہ لیٹ کر ہیرو ہیروئن کا زنا دیکھ رہے ہو، انہی آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھو گے، انہی آنکھوں سے آقا کا دیدار کرو گے، اور کیسے کرو گے؟ اللہ اکبر۔ شرم نہیں آتی؟ سوچتے نہیں؟ یاد رکھنا خدا بند قدوس کی غیرت کا یہ عالم ہے، جن آنکھوں نے پاپ دیکھا ہوگا خدا ان آنکھوں کو محبوب کا دیدار نصیب نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ کیا ڈر نہیں لگتا؟ آپ نے رسول اللہ کے دیدار کو کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے؟ نہیں، حضور سرکار نظمی نے کہا تھا، اللہ اللہ نظمی ماہر عربی نے کہا تھا، اللہ اکبر، کہتے ہیں ان کا سامنا میں کس طرح کروں گا، ان کا سامنا قبر میں کس طرح کروں گا، میں ان کا سامنا قبر میں کس طرح کروں گا، میں دل اڑا سا جاتا ہے سن سن سنن میرا۔ اللہ اکبر۔ اتنے قریب سے حضور کی زیارت ہوگی، اللہ نہ کرے 1000 بار نہ کرے، اگر میرے آقا نے یہ فرما دیا ظالم منافق تو پاپ کے مناظر دیکھتا تھا اور اب میرا جلوہ دیکھنے آیا ہے، نمازوں کو ترک کرتا تھا اور اب میرا جلوہ دیکھنے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالتا تھا، شراب کے پیالے اڈیلتا تھا
منہ میں اور اب میرا جلوہ دیکھنے آیا ہے، کیا منہ دکھاؤ گے حضور کو؟ آقا کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر کے جاؤ گے؟ نہیں نہیں، اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، جس دل میں اللہ کا خوف بسے گا، جس دل میں خدا کی خشیت پیدا ہوگی، وہ دل کبھی گناہ کی طرف نہیں بڑھے گا، وہ دل کبھی گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔ لیکن آئیے بہت لمبی بات کرنے کی بجائے گناہ کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ خوف خدا کی وجہ سے۔ اور خوف خدا کیسے پیدا ہوگا؟ یہ خوف خدا کسی دکان سے خریدنے کی چیز نہیں، یہ خوف خدا کہیں سے حاصل کرنے کی چیز نہیں۔ اللہ کا خوف آتا کیسے ہے؟ اللہ کی خشیت آتی کیسے ہے؟ دل میں خدا کا خوف کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں، قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کے بندوں میں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ صرف علم والے لوگ ہیں۔ مطلب یہ ہے اب دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے، دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے، دل میں اللہ کی خشیت پیدا کرنی ہے۔ تو خدا کی خشیت کیسے پیدا ہوگی؟ علم دین کی برکت سے۔ علم حاصل کرو گے تو اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اللہ کی خشیت پیدا ہوگی۔ اور یاد رکھنا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں وہ پڑھا لکھا تو ہو سکتا ہے مگر عالم نہیں ہو سکتا۔ عالم سچا وہ ہے، بڑے مدرسے کی ڈگری عالم نہیں بناتی بلکہ اللہ کا ڈر عالم بناتا ہے۔ دیکھو پڑھے لکھے میں اور عالم میں فرق بتاؤں، ہر پڑھا لکھا عالم نہیں ہوتا مگر ہر عالم پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ اشرف علی کے پاس علم تھا، پڑھا لکھا تھا مگر اللہ کا خوف نہیں تھا، تو نبی کی گستاخی کر گیا۔ اور میرے امام اعلیٰ حضرت کے پاس علم کے ساتھ اللہ کی خشیت بھی تھی، تو وہ بڑا بھائی لکھ رہا ہے اور یہ خدا کی خشیت کی وجہ سے کہتے ہیں سرور کہو کہ مالک کو مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے، حرما نصیب ہو تجھے امید کے کہو، جانے مراد کانے تمنا کہو تجھے۔ یہ آپ کہیں گے خدا کی خشیت کی کیا بات ہے؟ میں کہتا ہوں خدا خود فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں وہ دلوں کی خشیت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو حضور سے بڑھ کر کے اللہ کی کوئی نشانی ہو نہیں سکتی۔ سب سے بڑی خدا کی نشانی مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ تو جتنا نبی کا ادب کرے گا وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ اس لیے یاد رکھنا، خدا کی خشیت کے لیے علم کی ضرورت ہے، علم ہونا لازمی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو خدا کا خوف آتا ہے علم کی وجہ سے۔ آج ہماری قوم علم سے کوسوں دور ہے۔ اللہ اکبر، علماء کا مذاق اڑاتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ۔ آج کل تو لوگ کہتے ہیں یہ دو کوڑی کے مولویوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر، جواب دیں جواب دیں۔ اللہ اکبر، زندہ باد زندہ باد۔ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں یہ دو کوڑی کے مولویوں کو کیا سمجھتا ہے؟ میں کہتا ہوں سنو، جسے دو کوڑی کا مولوی کہتے ہو، اگر یہ مولوی نے خطبہ نکاح پڑھ کے آپ کی امی اور آپ کے ابا کے درمیان ایجاب و قبول نہ کرایا ہوتا تو آپ کی امی جان کہلانے کے قابل نہ ہوتی۔ یہ احسان ہے مولویوں کا کہ جو ہمارے ماں باپ کا نکاح پڑھائے وہ مولوی ہے، جو ہمارے کان میں اذان دے وہ مولوی ہے، ہمارے مرنے کے بعد ہماری نماز جنازہ پڑھائے مولوی ہے، اور ہم اس کی بے عزتی کرتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، ان کی بے ادبی کرتے ہیں۔ فرمایا گیا علماء کی توہین کرنے والا، صحیح العقیدہ علماء کی توہین کرنے والا جب مرے گا تو مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا۔ یاد رکھو، یہاں تک لکھا گیا ہے
فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت نے لکھا علماء کے گستاخ کا حال یہ ہے کہ مرتے وقت تو ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہو سکتا ہے، اس لیے اے اللہ کے بندو علماء کی توہین نہ کرو، علم کی توہین نہ کرو، علم کی طرف آؤ، علم سے کوسوں دور ہو۔ یاد رکھنا یہ مدارس آج جس کے جلسے میں آئے ہو، اللہ اللہ، یہ مدارس میں سے ایک مدرسہ ہے، جب تک کہ مدارس زندہ ہیں اس وقت تک اپنا دین زندہ ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہمارا حال یہ ہے، ہم لوگ اللہ اکبر شادی پر لاکھوں روپے تو خرچ کرتے ہیں لیکن تعلیم پر لاکھوں روپے خرچ نہیں کرتے۔ ہمارا حال یہ ہے، ہم اپنے پیر کی قبر پر 1 لاکھ کی چادر تو چڑھا سکتے ہیں مگر اتنی رقم ہم مدرسوں میں دینے کا حوصلہ نہیں رکھتے۔ کچھ لوگ اس کا غلط مفہوم لیتے ہیں، یار مولوی لوگ چادر چڑھانے کے مخالف ہیں۔ میں نے کہا مولوی چادر چڑھانے کا مخالف نہیں بلکہ مولوی کا نظریہ یہ ہے 1 لاکھ کی چادر کی ضرورت میرے پیر کو بعد وصال نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ سچا پیر ہے تو اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، خدا نے اس کو جنت کا وہ حلہ پہنا دیا ہے کہ اب میری چادر کی 1 لاکھ کی چادر کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا نہ چڑھاؤ لیکن 100 روپے کی چڑھا دو، 1000 کی چڑھا دو، 99,000 روپے جو ہے اپنے مرشد کے نام سے کسی مدرسے میں دے دو، تعلیم کے نام پہ دے دو۔ کوئی بیوہ کا بچہ اگر اسکول میں فیس نہیں بھر سکتا اس کے لیے لگا دو، کوئی کالج نہیں جا سکتا اس کے لیے لگا دو۔ یاد رکھنا ہم جس طرح دینی تعلیم کی تائید کرتے ہیں اور آپ کو ترغیب دیتے ہیں اسی طرح دنیاوی تعلیم کے لیے بھی کہتے ہیں اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، IAS بناؤ، IPS بناؤ، آپ اپنے بچوں کو آگے بڑھاؤ، اس لیے کہ یاد رکھنا علم کے اصل وارث تم ہو، مصطفیٰ جان رحمت کے کلمہ پڑھنے والوں، علم کے اصل حقدار تم ہو، علم تمہاری میراث ہے، حکمت تمہاری میراث ہے۔ لیکن افسوس آج میری قوم کا حال یہ ہے، غربت کا بہانہ لے کر لوگ علم سے کوسوں دور جا رہے ہیں۔ میں اپنی بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں، عورتیں بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں بچے کو 16 سال کا کر دیا اب وہ دلی جا کے مزدوری کرے، اب ہمیں پالے، وہ کلکتہ جا کر مزدوری کرے اب ہمیں پالے، وہ ممبئی جا کر مزدوری کرے اب ہمیں پالے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میری بہنوں یاد رکھو اپنے بچے کو تھوڑی سی محنت کر کے پڑھا دو، اپنے بچوں کو اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں تھوڑی سی محنت کر کے پڑھا دو۔ ہمارے ماہرہ کے سرکاروں نے ایک اعلان کیا تھا اور نعرہ دیا تھا آدھی روٹی کھانا پڑے تو کھاؤ لیکن اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں صرف 10 سال اگر ہم اپنے بچے پر تعلیم کے حوالے سے محنت کرتے ہیں، چاہے مدرسے کی تعلیم ہو چاہے اسکول کی تعلیم ہو، اور آپ سے کہتا ہوں اگر اسکول کالج کی تعلیم دلاؤ تو دین کی تعلیم ساتھ میں ضرور دلانا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل علم جو ہے وہ علم دین ہے، اگر علم دین کے ساتھ دنیاوی تعلیم دلاؤ گے تو بچہ تمہارا وفادار رہ جائے گا، ورنہ ممکن نہیں ہے۔ اس کو اچھی طرح یاد رکھنا، اپنے بچوں کو کچھ بھی بناؤ مگر پہلے ان کو مسلمان بناؤ، ان کو عاشق رسول بناؤ، ان کو دیندار بناؤ، ان کو کلمے کا صحیح جو ہے وہ کی معرفت عطا کرو۔ اللہ اکبر، یہ کیا ہو گیا آج کل پیسے کی لالچ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم مزدوری پہ لگا دیتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کہتے ہیں مولانا پیسے نہیں پڑھانے کے لیے، جتنا گٹکا کھا کے تھوک دیتے ہو، جتنا سگریٹ پی کر کے ہواؤں میں اڑا دیتے ہو، اللہ اکبر، جتنا پان کھا کر کے تھوک دیتے ہو، اگر مسلمان اسی رقم کو بچا لے